الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء إن كن أكثر حطب جهنم لأنكن إذا أعطيكن لم تشكرن وإذا أبتليتن لم تصبرن فإذا أمسك عنكن شكوتن إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، 11 صفات جو ایک عورت میں خوبی پیدا کرتی ہے ان کا ذکر ہو چکا ہے. آخری صفت یہ چل رہی تھی شوہر کے حقوق ادا کرنا، یعنی بیوی کے ذمے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ تمام چیزوں کی رعایت کرنے والی ہو. یہ 11واں حق. اور 12واں حق جو آج ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کا شکر گزار ہونا، یعنی شوہر کی ہمیشہ شکر گزاری کرنے والی ہو، شکر ادا کرنے والی ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے شکر ادا کرنے والی ہو. واقعی یہ بہت بڑی خوبی ہے اور بڑی اہم خوبی ہے کہ شوہر کی طرف سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں جو ایک بیوی کو مل رہی ہے، ایک بیوی اس کی قدردانی کرے، ایک بیوی اس کی شکر گزاری کرے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. بعض مرتبہ شکر گزاری کیسے کرے، شکر گزاری کیسے کرے، سوال ہوگا کیسے کرے. بعض مرتبہ صراحتاً ہوتی ہے. صراحتاً کا مطلب لفظوں میں بول کے اللہ کا احسان ہے کہ آپ تمام حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ کا احسان ہے یہ تمام چیزیں ادا کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں تو لفظوں میں ہوتا ہے. بعض مرتبہ تو اس کی وجہ سے شوہر کا دل بڑا ہو جائے گا. بعض مرتبہ اشاروں کے اندر ہے، کنایوں کے اندر ہے، باتوں کے اندر ہے، لب و لہجے کے اندر ہے، باڈی لینگویج ہے. بھئی باڈی لینگویج کا مطلب زبان سے چاہے آپ نہیں کہہ پا رہی، لیکن شوہر جیسے ہی گھر آیا اس کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا، ہنس کے بات کر رہی ہے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہی ہے، کوئی شکوہ شکایت اس کے سامنے نہیں کر رہی ہے، تو یہ آپ کی باڈی لینگویج پوری بتا رہی ہے کہ آپ شکر گزاری میں ہیں. لیکن بہت کم عورتیں ہیں ایسی ہوتی ہے جو ان حقوق کی اور ان چیزوں کی صحیح معنی میں رعایت کرنے والی ہوتی ہے. اسے پہلے ایک حدیث میں سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس آدمی کے اندر، جس شخص کے اندر، ایک یہ عام حدیث ہے سب جگہ فٹ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو وہ شخص اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے. کسی نے ہم پر احسان کیا، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، کسی نے ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان سے شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کے ساتھ بہترین معاملہ کرے، انشاءاللہ میرا موقع ہوگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا. ایسے الفاظ بھی زبان سے نہیں نکلتے. ہم میں سے اکثروں کی عادت ہے کہ کسی نے کوئی احسان کا معاملہ، احسان کا مطلب یہ نہیں بہت بڑا، بہت چھوٹی سی معمولی چیز بھی احساناً کر دی ہمارے ساتھ تو شکر گزاری کرے، شکر ادا کرے اس کا. حضور نے اس حدیث میں ایک بات کہ جس شخص میں لوگوں کا شکر ادا کرنے کی جب عادت نہیں ہوتی ہے وہ شخص اللہ کا بھی ناشکرا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس کو لوگوں کا شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں، وہ اس کی زندگی شکوے سے بھری ہوگی. اس کو اپنی زندگی کی کمیاں ہی نظر آ رہی ہوگی. اس کو کہ اللہ کا شکر، ارے کیا شکر ادا کرے، ایک تو روزانہ کچھ زندگی میں انجوائمنٹ نہیں ہے، کیا کرے، وہی صبح سے شام تک کی یہ لائف ہے اور یہ زندگیاں ہے، کیا کرے، کچھ تنخواہ کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا ہے، کیا شکر ادا کرے، شادی کا کام پڑ گیا اور کیسے نکالیں گے، کیا ہے کچھ زندگی.
ناشکری کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیوں ہوتی ہے، کیوں کرتا ہے انسان ناشکری؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص ایک فلیٹ کے اندر رہ رہا ہے تو اس کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ میرے خود کا گھر کا، زمین کا مکان اور مختصر سا بنگلہ کیوں نہیں ہے، کیوں میرے ساتھ یہ ایسا ہوا؟ لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ذرا شہر کا چکر لگا لو، ذرا شہر کے اندر گھوم کر آ جاؤ۔ یہ جتنا مکان آپ کو نصیب ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ زندگی کا خواب ہے، ان کو نصیب تک نہیں ہو۔ بہت سارے لوگ چھپر میں سو رہے، پترے میں سو رہے، کچے مکان میں، سڑکوں کے اوپر، روڈ کے اوپر سو رہے ہیں۔ یہ اصل نگاہ وجہ کہاں ہوتی ہے؟ ناشکری ہونے کی وجہ کہاں ہوتی ہے؟ کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ خیر، میں یہ حدیث سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس کے اندر ناشکری کرنے کی عادت ہوتی ہے، لوگوں کا شکر ماننے کی جب عادت نہیں ہوتی ہے، تو وہ اللہ نے کتنے ہی اس پہ اوپر احسان کیے۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، کوئی بیماری ہے، اللہ کا احسان ہے۔ 2 وقت کی روٹی آسانی سے اتر رہی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے 5-7 جوڑی کپڑے کی نعمت دے دی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ گھر مختصر ہے، اس کی چھت نصیب ہو گئی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اولادیں سامنے دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ یعنی ہزاروں نعمتیں ہم شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے۔ ہم اس مکھی کی طرح بن جاتے ہیں جو پورے باغ کے اندر بہترین قسم کی خوشبو ہے، لیکن وہ جا کے گندگی ہی پر ہی بیٹھتی ہے، نیگیٹو، منفی اور غلط چیزیں ہی اس کو نظر آتی ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے شکر کی توفیق، ہم اپنی زندگیوں کی حقیقی خوشیوں سے محروم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر اپنی زندگی کو ذہنی طور پر اتنے تناؤ کا شکار بنا لیا ہے کہ ایسی لائف ہوگی تو ہی اچھا ہوگا۔ جس زندگی کے اندر ہے اس میں اللہ کا احسان نہیں مان رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر ہم دیکھیں، ساری ازواج مطہرات خوش ہیں نبی سے۔ مکان کیسا ہے، نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، سجدے میں جاتے وقت حضور کو اشارہ کرنا پڑتا ہے تو امی عائشہ اپنے پیر کو سمیٹ لیتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے مکان بہت بڑا نہیں تھا۔ کھانا حضور پر حدیث میں آتا ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا گھر میں جلتا نہیں تھا، تو کیا کھاتے تھے پھر؟ چولہا نہیں جلتا تھا تو 2 کالی چیز سے مراد کھجور اور پانی، اس پر گزارا ہوتا ہے۔ لیکن سب خوش ہیں، ساری بیویاں خوش ہیں، ایک نے بھی یہ نہیں کہا حضور اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے تو گھر چھوڑ کے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گھر جو بنتا ہے وہ اخلاق سے، شکر گزاری سے بنتا ہے۔ میں اس حدیث سے اصل تو اپنی ماں بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، شوہر کی شکر گزاری یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اس کی وجہ سے آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے گا، اللہ آپ کو ظاہری نعمتوں سے نواز دے گا۔ ہمارے گھروں میں ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ناشکری ہمارے اندر سما چکی ہے، خواہشات کی انتہا نے ہمیں ناشکرا بنا دیا ہے۔ یہ بھی ہونا چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے، وہ چیز بھی ہونی چاہیے، اب وہ چیز حاصل نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کی جائز ناجائز طریقے پر کوشش کر لی، اب نہیں مل رہی ہے تو اب ناشکری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ خیر، یہاں پر خاص طور پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ شکر گزار جو لوگوں کا نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اپنی ماں بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شوہر کی شکر گزار نہیں ہے، جس نے آپ کے اوپر احسانات کر دیے، سوال ہوگا کیا احسان کیے؟ گھر کی چھت اللہ نے اس کی وجہ سے عطا فرمائی، عزت کہ آپ شوہر والی ہیں، آپ کو شوہر والی ایک سماج میں دیکھا جاتا ہے، ورنہ بیوہ عورتوں سے، طلاق والی عورتوں سے جا کر دکھ ذرا پوچھے کہ بغیر شوہر والی زندگیاں کیا ہوتی ہے، ان کو آپ کو احساس ہوگا۔ شوہر کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس کے بعد کھانے کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، کپڑوں کی آپ کی ذمہ داری، گھر میں کوئی نیا خرچ آ گیا، وہ تمام کی تمام ذمہ داریاں کس پر عائد ہو رہی ہے؟ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کے لیے کون تھک رہا ہے؟ اس کے لیے کوششیں کون کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے شوہر کر رہا ہے۔ ہماری نظر ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے جو شوہر ایکسٹرا کرتا ہے،
تو ہم مانتے ہیں کہ ہاں اب کچھ نوا ہوا تو ہم کہتے ہیں تھینک یو فار ایوری تھنگ اور تھینک یو فار دس ٹریٹ اور تھینک یو فار، یعنی آپ کا بہت شکریہ ان چیزوں کے لیے. لیکن جو روزانہ کی وہ ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے وہ نظروں میں بھی نہیں ہوتی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، سنن کبریٰ کی روایت ہے، روایت نمبر 9087، لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجها، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی اس طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو. اللہ نہیں دیکھیں گے رحمت کی نظر سے جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو. اگلی حدیث میں فرمایا، حضرت سلامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہے، ان کی ایک حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بہت ساری فضیلتیں ارشاد فرمائی. فرمایا، فضیلتیں فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اے سلامہ کیا تم جانتی ہو یہ سب فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت عورت سے کون سی ہے؟ یعنی میری مراد یہ وہ کون سی عورت ہوگی جو یہ فضیلت لے گی تو وہ سب سے بڑی عورت بن جائے گی. پھر حضور نے فرمایا، للمتمتعات الصالحات المطیعات لازواجهن اللواتی لا یکفرن العشیر. حضور نے فرمایا وہ عورتیں جو فائدہ حاصل کرنے والی ہو، نیک ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اور وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی ناشکر گزاری نہ کرتی ہو، ناشکری نہ کرتی ہو. دیکھیے گھروں کے اندر مرد بھی ہے اور عورتوں بھی ہے، ان دونوں میں ایک فولڈ ہے اور وہ بہت بڑا فولڈ ہے. اگر مرد نے اپنے اس فولڈ کو درست کر لیا تو وہ بہترین شوہر بن جائے گا، اور عورت نے اپنے اس فولڈ کو درست کر لیا تو وہ انشاءاللہ بہترین بیوی اور بہترین عورت بن جائے گی. مرد میں سب سے بڑا فولڈ یہ ہے بد اخلاقی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو. حدیث کا مفہوم یہ ہے میں اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتا ہوں. تو مرد کے اندر بد اخلاقی اور عورت کا سب سے بڑا جو فولڈ ہے وہ اس کے اندر ناشکری پائی جاتی ہے. کتنا بھی کچھ کر لیں آپ، کتنے بھی عظیم احسانات کر لے، کتنی بھی عظیم باتیں کر لے وے، لیکن ناشکری جو ہوتی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے. آگے حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ میں تشریف لے گئے، عورتوں کا بہت بڑا مجمع. حضور نے فرمایا، یا معشر النساء، عورتوں تصدقن، صدقہ کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد کسی عورت نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ یعنی ہم جو عورتیں جو ہے وہ جہنم میں بہت زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ؟ حضور نے دو وجہ ارشاد فرمائی، تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، کہ تم لعن طعن بہت کثرت سے کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. دیکھیں نا، ذرا کوئی کمی ہو گئی فوراً لعنت والے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں، فوراً ناس، ستیہ ناس، اس پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو، یہ الفاظ. اور دوسری شوہر کی ناشکری کا یہ عالم ہوتا ہے، پوری زندگی احسانات کر دیے جاوے، پوری زندگی تھک جاوے، پوری زندگی تمام ذمہ داریاں شوہر اپنے شوہر ہونے کی ادا کر لے وے، لیکن ذرا کسی دن کمی پڑ گئی، آپ کو تو کچھ سمجھ پڑتی نہیں، آپ تو کبھی کچھ کرتے ہی نہیں ہے، نہ آپ باپ ہونے کا فرض ادا کرتے ہیں، نہ آپ شوہر ہونے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. آپ نے پوری زندگی کے اندر میرے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک نہیں کیا، کوئی احسان بھی نہیں کیا ہے پوری زندگی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آگے حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور سمجھاتا ہوں. اگلی حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. حضور نے فرمایا میں نے تم سے زیادہ کسی کو، یعنی عورتوں کو ارشاد فرما رہے، میں نے تم سے زیادہ کسی کو باوجود عقل اور دین میں کم ہونے کے. حضور نے فرمایا عورتیں جو ہیں وہ ناقصات العقل والدین ہے، عقل میں بھی کم ہے اور دین میں بھی کم ہے. حضور نے کیوں فرمایا؟ برائی نہیں بیان کی ہے، تانا نہیں ہے، وہ کیوں فرمایا حقیقت میں اس کی وجہ ہے. باوجود عقل اور دین میں کم ہونے کے
ایک پختہ رائے، ایک وہ مرد جو ایک ارادے کا مضبوط ہوتا ہے، ایک وہ مرد جو عزائم کا مضبوط ہوتا ہے، اس کی عقل کو لے اڑنے والی میں نے تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. حضور یہ بات ارشاد فرما رہے. اور حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ گھر کے نظام کو اگر مرد پھاوڑا لے کے توڑنے کی اور بگاڑنے کی کوشش کرے تو گھر کا نظام نہیں بگڑتا ہے، لیکن اگر عورت سوئی سے کتر کر گھر کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرے گھر کا نظام خراب ہو جائے گا. خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ گھروں کے اندر جھگڑے ڈلوانا، گھروں کے اندر اختلافات پیدا کرنا، گھروں کے اندر تناؤ اور گھروں کے اندر ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کرنا، گھروں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی پیش آنا، یہ تمام چیزیں اگر مرد کریں تو اس کا اتنا اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن عورت جب کرتی ہے تو پورے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اس لیے حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ ایک مرد عقل کا پختہ ہے. یعنی کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ باوجود آپ عقل میں کم ہے، باوجود آپ دین میں کم ہے، اس کے باوجود اچھے خاصے مرد کو پاگل کر دیتی. اسی لیے ہونا یہ چاہیے شوہر کی بات پر قربان ہونے والی ہونی چاہیے. آپ نے کہا وہی ہوگا، لیکن آج اس کا برعکس ہو گیا ہے. عورت جو کہے گی وہی ہوگا، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوا تو پھر گھر میں جھگڑا ہوگا. بہت سارے مرد کہتے ہیں کہ گھر میں تو میری چلتی ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. اس پر ایک مزاحیہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا میں اعلان کیا، کوئی ہے مرد جو یوں کہتا ہو کہ گھر میں میری ہی چلتی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اگر ایسا کوئی مرد ہے تو ہم آج اس کو گھوڑا دیں گے، اور اگر ایسے نہیں ہے تو یہاں پر انڈے رکھے ہوئے ایک ایک آتے جاؤ اور لیتے جاؤ. ایک مرد آیا، بھائی بیوی کی چلتی ہے، کہا بھائی انڈا لے لو. دوسرا بیوی کی چلتی ہے، بیوی کی چلتی ہے. ایک آیا بہت زور و شور کے ساتھ اور ایک دم مونچھ پر تاؤ دیتے ہوئے، آستین چڑھاتے ہوئے کہا کہ میرے گھر میں تو میرے علاوہ کسی چلتی، اس کی ہمت میرے سامنے بول لے. اچھی بات ہے. بادشاہ نے کہا کہ ہاں آج ایک پختہ مرد، آج ایک بہادر کو دیکھا ہے کہ گھر میں اس کی چلتی ہے. لہذا بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا ہے، انہیں دے دیجئے. وہ گھوڑا لے کر گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ سفید رنگ کا ایک ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو بیوی نے یہ کہا ہے کہ کالے رنگ کا لے کر آ جاؤ. بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، سب کو ایک انڈے دیے، اس کو 2 انڈے دے دو. تو ایسا ہے معاملہ. تو الغرض عزیز بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل العازم من احداکن، اس کی سب سے بڑی وجہ دیکھیں، عورتوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہم دین میں کم کیوں ہیں، ہم عقل میں کم کیوں ہیں؟ حضور نے برائی نہیں بیان فرمائی، نعوذ باللہ ثم نعوذ. حضور نے سمجھایا کہ دیکھیں دین میں کمی کا کیا مطلب ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مرد یہ ایسی حدیثیں سنا کر عورتوں کو تانا دیتے، بند بیٹھ جانے کم عقل والی، حضور نے بھی کہا ہے تجھے تو کم عقل. نہیں، یہ ہرگز تانا نہیں ہے. یہ کم عقل کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ. اچھا، میں نے اس حدیث کی تشریح کی تھی. اصل میں یہ حدیث جب ہمارے سامنے آ گئی اور اس کے باوجود اگر ہم عورت کو تانا دے رہے، اس کا مطلب کم عقل ہم ہوئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے عورت نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت، اس کا نیچر بیان کر دیا کہ یہ ایسی ہے. آپ یعنی مرد آپ تو ایسے نہیں ہیں. جب اس کی نیچر میں یہ بات ہے تو وہ تو یہ کرے گی ہی، لیکن یہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نے بدسلوکی کر دی تو حقیقت میں کم عقل اور بہت بڑے کم عقل آپ ہوئے. کہ ایک فولڈ اس میں تھا، مان لو وہ پہلے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ فولڈ سے، جیسے مثال کے طور پر ایک گاڑی ہو اور پہلے سے کہہ دیا گیا ہے بھئی ہوا کم ہے ذرا دیکھ لینا، اور ہم لے کے نکل کر پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں تو پنچر ہی ہوگا، گاڑی بیٹھ ہی جائے گی، یہی ہوگا مسئلہ. لیکن پہلے سے بتا دیا گیا ہے تو ہم چاروں ٹائر کی ہوا چیک کروا لی، اب اطمینان سے چلاؤ. بس یہ حدیث ہمیں یہی سمجھانا چاہتی ہے، آپ کو جو فولڈ تھا وہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے،
اب آپ سمجھدار کتنے، وہ آپ کے سمجھ کا امتحان ہے کہ اس فولڈ کے رہتے ہوئے آپ کیسا فائدہ اٹھاتے. حضور نے یہ جو کم عقل کہا ہے اس کی جو وجہ یہ ہے کہ الشہادۃ، حضور نے فرمایا کہ الشہادۃ المرأۃ مثل نصف شہادۃ الرجل، کہ فرمایا کہ کیا مرد کی گواہی اور عورت کی گواہی میں فرق نہیں ہے؟ بھئی عورت کی دو عورتوں کی گواہی وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہی اس کے عقل کی نقصان ہے، یعنی عقل کی کمی یہ اس وجہ سے فرمایا کہ مرد وہ اکیلا ایک گواہ ہوتا ہے اور اس کی گواہی معتبر، اور اگر کسی معاملے کے اندر اگر ایک عورت ہے تو وہ گواہی کافی، دو عورتوں کا ہونا ضروری. تو حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا. اور دین میں کمی، تو دین میں کمی کا مطلب یہ ہے الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تسمی. حضور نے فرمایا کہ جب تم حائضہ ہو جاتی ہو حیض کی حالت میں تو اس موقع پر اب نماز نہیں پڑھتی ہے اور اس موقع پر آپ روزے بھی نہیں رہے، تو یہ دین کی کمی ہے. اس جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. خیر، تو اس حدیث کا ماحصل اور خلاصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ اسی جانب کہ عورتوں کو دراصل نصیحت کرنا مقصود ہے. اس لیے اگلی روایت کے اندر فرمایا، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا اور فرمانے لگے ایاکن وکفر المنعمین. اس نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ احسان کرنے والوں کی ناشکری مت کرنا، عورتوں تم احسان کرنے والوں کی ناشکری مت کرنا. ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کون احسان کرنے والے، کس کی ناشکری سے ہمیں بچنا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل احداکن ان تطول ایمتها بین ابویها وتنعس فیرزقها اللہ عز وجل. حضور اس حدیث مسند احمد کی یہ روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک لمبے زمانے تک بغیر نکاح اور رشتے کے بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر کی نعمت عطا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ اسے مال، اس کے ذریعے اللہ اسے اولاد، پھر وہ اسی شوہر سے غصہ ہوتی ہے، اسی شوہر سے ناراض ہوتی ہے اور یہ کہنے لگتی ہے، وہ جو میں نے آگے بات کہی تھی، یہ کہنے لگتی ہے ما رأیت منہ یوما خیرا قط، کہ میں نے تو کبھی شوہر کے اندر کوئی خیر اور بھلائی دیکھی ہی نہیں. حالانکہ مال اس کا استعمال کیا ہے زندگی بھر، اولاد اللہ نے اس کی نعمت سے عطا فرمائی ہے، گھر کی چھت، کھانا، کپڑا، مکان، یہ تمام کے تمام ضرورت کی چیزیں شوہر پرووائیڈ کر رہا ہے، پوری کر رہا ہے، لیکن کہا اور تانا بھی اسے دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی خیر تو دیکھی نہیں، آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں آ کے سوکھ دیکھا ہی نہیں میں نے کبھی بھی. ہوتے ہیں نا عام طور پر یہی جملے. دیکھیے شوہر کے ذمے بیوی کے جو حق ہے وہ تین حق بنیادی، لازمی اور فرض اور واجبی طور پر ہے کہ شادی کرے تو پہلے یہ تین پورے کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے اس کے کپڑے کی ذمہ داری، نمبر 2 کے اوپر اس کے لیے رہنے کا انتظام، اور نمبر 3 کے اوپر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام. یہ بنیادی حق ہے، یہ لازمی حق. اچھا کپڑے کا انتظام میں مطلب کیا ہے؟ کپڑے کا انتظام کا کیا مطلب؟ کپڑے کے انتظام کا مطلب یہ ہے سال بھر میں اپنی حیثیت کے مطابق 4 جوڑی کپڑے کروا دیا، اس نے اپنے حق کو ادا کر دیا. اوپر کے جتنے بھی کروا رہا ہے وہ سب ایکسٹرا، وہ اس کے فرض میں نہیں آتا ہے. وہ کل قیامت کے دن سوال نہیں کر سکتی اللہ کے سامنے. اس نے اپنے حق کو ادا کر دیا. رہنے کے لیے کمرہ یعنی مکان نہیں، ایک کمرہ جس میں ایک روم ہو، جس میں اپنی وہ پرائیویسی کے ساتھ رہ سکتی ہو، وہ اس کو دے دے. نمبر 2، اور کھانے جیسا خود کھاتا ہے ویسا اپنی بیوی کو کھلانے والا. یہ 3 حق ادا کر دیا تو شوہر نے اپنے حقوق ادا کر دیے. لیکن ہوتا یہ ہے وہ چیز جو مرد پر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہے اتوار کو گھمانے کے لیے باہر کیوں نہیں لے گئے، مجھے موبائل لا کر کیوں نہیں دیا ہے، اور کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل میں کیوں نہیں لے گئے، وہ فلاں جوتا جو مجھے شادی میں پہننا تھا وہ مجھے کیوں نہیں دلائی، وہ چپل مجھے کیوں نہیں دلائی، خرچہ مجھے تو اتنا کم پڑتا ہے، فلاں مجھے چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے. یہ شوہر کے واجبی حق میں نہیں آتا ہے. ہاں
اخلاقی اعتبار سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ شوہروں، یہ واجبی حق کے علاوہ کچھ پاکٹ منی، کچھ خرچہ بیوی کو دے دیا کرو، وہ اپنی ثوابدید پر، یعنی اپنی مرضی کے مطابق وہ جہاں چاہے وہ خرچ کرے۔ بعض مرتبہ اس کے بھی بھتیجے ہوتے ہیں، اس کے بھی بھانجے ہوتے ہیں، اس کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کی چھوٹی بہنیں، چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، اس کو کوئی اور جگہ کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس کی ثوابدید پر اس کو پیسے دے دو کہ وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ تمام چیزیں واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ ہاں، اخلاقی اعتبار سے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اللہ نے اس کو نوازا ہے اور اللہ نے بہتری عطا فرمائی ہے، تو یہ اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے، اپنا ایک اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو بھی کرنے والا لے جاوے۔ لیکن اگر نہیں کرتا ہے، جھگڑے اسی پر شروع کر دیے، اس کے سارے احسانات کو پرے رکھ دیا جاتا ہے۔ جو روزانہ کی زندگی کے جو احسانات ہیں وہ سارے کے سارے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کی وجہ سے جو آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، جو اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جو بہت ساری نعمتیں جو عطا فرمائی، وہ سارے احسانات رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں اور عزیز بزرگوں، اس حدیث کے اندر بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر نصیحت فرمائی۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اریت النار فلم ارى منظرا كاليوم قط افزع ورأيت اکثر اهلها النساء۔ حضور فرماتے ہیں مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے کبھی آج جیسا خوفناک منظر نہیں دیکھا، ایسا ڈراؤنا منظر، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھی۔ حضرات صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا بکفرہن، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ کفر کا مطلب انکار کرنا، نہ ماننا۔ تو کہا کہ اللہ کو نہیں مانتی ہے، اللہ کا انکار کرتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور شوہر کے احسان کی ناقدری کرتی ہے۔ اور حضور نے اگلی جو بات ارشاد فرمائی بخاری شریف کی روایت ہے، اور جب عورتیں اس بات کو سنیں گی اور آپ لوگ بھی سنیں گے تو آپ کہیں گے ایک جملے اور ایک لفظ کا فرق نہیں ہے کہ عورتیں یہی جملہ استعمال کرتی ہے۔ کیا فرمایا؟ لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، کہ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ یعنی کسی عورت کے ساتھ پوری زندگی پر احسان کر دو، ثم رأت منک شیئا، پھر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، پھر تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھ لی، شوہر کے اندر کوئی ناپسند چیز نظر آ گئی، قالت، فوراً اس کی زبان کا یہ جملہ ہوتا ہے ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تو ساری زندگی تمہارے اندر آ کے کوئی خیر اور بھلائی دیکھی ہی نہیں، یعنی آپ کے گھر میں آ کے کبھی سکھ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ پوری زندگی کے احسان کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، گھر کا جو نظام جو چلتا ہے، اگر آپ شوہر کی شکر گزار بن جائیں، اگر زبان سے شکر ادا کرنے والے بن جاوے، تو یاد رکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک کسی بڑے بزرگ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عورتیں مردوں کی باندی بن جاوے تو مرد عورتوں کے غلام بن جائیں گے۔ اور حقیقی بات ہے کہ اگر آپ ان کے لیے، ورنہ آج بچوں میں نافرمانی کی کیا وجہ ہے؟ آج بچے باپ کی اطاعت نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے باپ کی ایک آنکھ سے ڈرتے تھے، ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے باپ کی اطاعت فرما برداری اتنی زبردست کہ ایک بلند آواز میں باپ کے ساتھ بات نہیں کر پاتے تھے بچے۔ لیکن آج سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے، عورتیں جب اپنے شوہر سے، خاوند سے جب بات کر رہی ہوتی ہے، ان کے بات کرنے کا انداز، لب و لہجہ جو ہوتا ہے وہ ناشکرانہ ہوتا ہے، لڑنے جھگڑنے والا ہوتا ہے، آوازیں بہت بلند ہوتی ہے، نہ ان کے باتوں کے اندر، نہ ان کی باڈی لینگویج کے اندر اطاعت نظر آتی ہے۔ تو اس کا اثر بچے وہی دیکھ رہے، اپنی والدہ کو، اپنی ممی کو وہی کرتے ہوئے دیکھ رہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پپا ہے تو پپا خالی خرچہ اوڑھنے کے لیے ہیں، باقی پپا کو کچھ بھی بولو سب چلے گا، کیونکہ بیوی کو یہ دیکھتے ہوئے صبح شام دیکھا ہے کہ وہ جس طریقے پر چاہ رہی ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کر رہی ہے۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں،
دیکھیے دونوں طرف بگاڑ ہوتا ہے. بعض مرتبہ مرد بھی بد اخلاق ہوتے ہیں، مرد بھی بد زبان ہوتے ہیں، مرد بھی ناک منہ اور بھوں چڑھا کر رہنے والے ہوتے. ایسے مردوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لب و لہجے میں بات ارشاد فرمائی ہے. حضور نے فرمایا یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہوں گے جو اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کو بہت سخت ڈانٹا ہے. تو جہاں پر کمیاں دونوں طرف ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی، آج معاملہ یہ ہو گیا ہے ہر شخص اپنی کمی دور کرنے کے بجائے سامنے والے کی کمی کو دور کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص میں ایک ناشکری کی کمی ہے تو وہ اپنے گریبان میں نہیں ڈالتا، وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے میں بھی تو یہ کمی ہے. آج معاملہ یہ ہو گیا، آپ دیکھیں آج سمجھا کر دیکھیں کسی کو، یا کسی کی کوئی غلطی پر ٹوک کر دیکھیں، بہت کم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو کہتے اللہ کا بہت احسان اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری غلطی بتائی، انشاءاللہ میں اس پر اصلاح کروں گا. اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ غلطی بتائیں، فوراً وہ کہتے ہیں آپ مجھے بتانے، پہلے اپنی تو کمیاں دیکھو، پہلے اپنی زبان تو سدھارو، پہلے اپنی یہ چیز تو دیکھو. یعنی اصلاح کسی کی یہ ذہن و دماغ سے ختم ہو گئی ہے. بس فوراً، کیونکہ مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے کہ ایک جگہ پر کسی جگہ بہت بڑا گناہ ہوا تو میں خود اس میں سمجھانے کے لیے گیا. یعنی سمجھانا تو ٹھیک، لیکن احساس دلوانا بھی ضروری تھا کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بیچارے وہ سہم نہ جاوے، ڈر نہ جاوے، یا اسی طریقے سے گھبراہٹ ان میں نہ پیدا ہو جاوے، تو ان کو بھی مانوس کرنا ہے، ان کو بھی حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا ہے. لیکن معاملہ پورا الٹا ہی تھا. انہوں نے پہلے یہ تیاری کر کے رکھی تھی کہ اگر یہ آتے ہیں اور ہمیں کچھ کہتے ہیں تو پھر اب ہم بھی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ یہ کہتے ہیں، دیکھو فلاں یہ، وہ یہ، فلاں یہ. ذہن و دماغ پورا ہل کر رہ گیا. یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی لوگ اپنے فیور کی دلیلیں تیار رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا، فرما برداری نہ کرنا. اور یاد رکھیں جب کسی کے اندر سے ماننے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی، کوئی شکل نہیں ہو سکتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو بنایا گیا ہے، ان کا ایک بہت زبردست جملہ تھا. وہ نبی کو جب بھی دیکھتے تھے تو نبی سے کہتے تھے حضور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم سنتے تو ہیں لیکن مانیں گے نہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں سمعنا واطعنا. ہم دعا میں پڑھتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک. کیا مطلب سمعنا واطعنا؟ مطلب یہ اللہ ہم آپ کی بات سنتے اور انشاءاللہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے بھی اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. ماننے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. آج گھروں کے جھگڑوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، شوہر اور بیوی کے اندر جھگڑا ہو، مان لیجئے 100% قصور جو ہے وہ بیوی کا ہے. جس چیز پر ابھی لڑائی ہوئی ہے، جس چیز پر ابھی جھگڑا ہوا ہے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. وہ شوہر کا 2 دن پہلے کا قصور نکال کے بتائے گی تو ہاں تو آپ نے بھی تو یہ کیا تھا. تو بنے گا کہاں سے گھر؟ ایسا ہی شوہر کا بھی معاملہ ہے کہ اگر شوہر کی کوئی غلطی ہے تو اس پر وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ یہ چاہتا ہے میں مرد ہو کے اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، آج اگر میں اس کی سن لوں گا اور میں اس کی مان لوں گا تو پھر ہمیشہ میں اس کی سنوں. تو ایسے گھر نہیں بنتے، ایسے گھروں کے اندر محبتیں نہیں آتی ہیں. الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ دونوں طرف سے کمیاں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے اطاعت کا جذبہ اگر کسی میں آ گیا تو اس کو بہت ساری چیز حاصل ہو گئی. ایک آخری حدیث سنا کر آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک جانب عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے. میں بھی عورتوں میں موجود تھی. اساساً نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء انکن اکثر حطب جہنم، اے عورتوں کی جماعت، یعنی اے عورتوں تم لوگ جہنم کے سب سے زیادہ ایندھن ہوں گے. ایندھن یعنی جس سے جلایا جاتا ہے، لکڑیاں نہیں ہوتی وہ جس سے آگ لگا کے جلائی جاتی ہے، وہ بنوں گی. حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں عورتوں سے زیادہ جرأت کرنے والی تھی. یعنی میں نے پہلے پوچھ لیا
یا رسول اللہ کس لیے، یعنی کیوں ہم یہ بنے گی ایندھن؟ حضور نے فرمایا لِأَنَّكُنَّ إِذَا أُعْطِيتُنَّ لَمْ تَشْكُرْنَ وَإِذَا ابْتُلِيتُنَّ لَمْ تَصْبِرْنَ فَإِذَا أُمْسِكَ عَنْكُنَّ شَكَوْتُنَّ، اس لیے کہ تم لوگوں کو جب دیا جاتا ہے کوئی احسان تو تم شکر نہیں کرتی، جب تم پر آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتی، جب تم سے کوئی چیز روک لی جاتی ہے، روک لی گئی اللہ کی طرف سے، مدد نہیں ہے ابھی فی الحال، تو تم شکوے کرنے لگ جاتی ہو۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ کچھ نہ ملے تو شکوے، اور اسی طریقے سے جب ملے تو شکر گزاری نہیں، اور حالات اور تکلیف آئی تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بتاوے یا اپنے اس کے اوپر صبر کر لے، بے صبری کا مظاہرہ۔ پھر آگے فرمایا آپ نے وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ، تم لوگ نعمت دینے والے کی ناشکری سے بچو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا کیا ہے، یعنی جس نے احسان کیا اس کی ناشکری سے بچنا؟ تو حضور نے فرمایا المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط، حضور نے فرمایا عورت کسی مرد کے پاس بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے جس سے اس کے 2-3 بچے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ شوہر سے یہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے اندر کبھی تھوڑی سی بھی خیر نہیں دیکھی، یعنی بچے ہو چکے ہیں، 2-3 بچے ہو چکے ہیں، ایک زندگی اچھی خاصی گزر گئی ہے، اس کے باوجود یہ جملے، تو یہ تو سراسر احسان کرنے والے کی ناشکری ہے۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، ضرورت اس چیز کی ہے شکر گزاری اپنے اندر لاوے، اور مرد کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، مرد کے بڑے ہونے کو اپنے آپ کو بڑا ہونا سمجھے، اور مرد کو اگر آپ عزت دے گی تو وہی عزت اولادوں کے اندر بھی منتقل ہوگی۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ عورت میں پاکیزگی اور نفاست بہت زیادہ ہے۔ عام طور پر گھروں میں صفائی کون کرتی ہے؟ عورتیں کرتی ہے۔ صفائی کس کو زیادہ پسند ہے؟ عورتوں کو پسند ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھئی کوئی چیز یہاں پھینک دیتے ہیں، وہ پورے سلیقے کے ساتھ کون کرتی ہے؟ عورت کرتی ہے۔ بچوں کے پاخانہ وغیرہ، پیشاب وغیرہ صاف عورتیں کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ ایک شوہر کے حقوق کی انتہا بتا دی کہ کیسی ہونی چاہیے، کہ ایک شوہر کو اس کے ہاتھ میں فوڑے پھنسی ہے، اس میں سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، اور اپنی زبان سے صاف کرے، پھر بھی اس نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ تصور کریں، اس مثال کو ذہن میں رکھیں، عورت میں نفاست اللہ نے پاکیزگی رکھی ہے، اچھا اس کے باوجود یہ ایسی گندی چیز، اور وہ اپنی زبان سے صاف کرے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایسا کوئی کب کر سکتا ہے جب کسی کی محبت بہت زیادہ دل میں ہو۔ جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا، خون نکلوایا، ایک صحابی لے گئے اور حضور نے پوچھا بھئی کہاں پھینک کر آئے میرا جو خون تھا؟ کہا حضور ایسی جگہ پر قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ تو حضور مسکرائے کہ شاید آپ پی گئے ہیں اس کو۔ کہا کہ جی حضور میں اس کو پی گیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس پیٹ کے اندر نبی کا خون چلا گیا، جہنم کی آگ تو کیا جہنم کا دھواں اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ ہمیں کوئی کہے کوئی آدمی باہر گھوم رہا، اس کا خون بہ رہا اور پینے کے لیے، تو ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ظاہر سی بات جس سے محبت ہوگی، جیسے عورتیں اپنے بچوں کے پیشاب، پاخانے، خون، پیپ سب صاف کرتی ہوتی ہے، کیوں؟ محبت ہے دل کے اندر۔ حضور اس حدیث میں یہ بتلانا چاہتے ہیں اتنے تک اگر عورت کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ اگر پھوڑا بھی کبھی نکل گیا اور کچھ نہیں ملا اور میں زبان سے صاف کر لوں گی، تو سمجھ لے کہ تو نے اب شوہر کے حقوق کو ادا کر دیے، تو نے شوہر کی محبت اپنے دل میں بٹھا لی کہ تیرے لیے سب کچھ وہی ہے۔